اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو ان کی ایک مٹھی کے برابر اجر کو نہیں پا سکتے۔ موصوف نعت شریف پیش کر رہے تھے اور میرے ذہن میں یہ اشعار آ رہے تھے۔ تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آب لاپا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، اور عمر تمام لکھا مدح باقی ہے۔ میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سارے کائنات میں مانی گئی ہے، جیسے کہ کلام باری ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اتھاہ سمندر ہے، جس کی اتنی گہرائی ہے کہ کوئی آدمی اس میں شناوری نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ شاعر کا کہنا ہے زندگیاں بیت گئی قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ سامعین نظام، آپ حضرات بخوبی واقف ہوں گے کہ نعت و تقریر کے درمیان بڑا گہرا ربط ہے، کیونکہ جہاں نعت کی حیثیت ایک گلزار کی ہے، وہی تقریر کی حیثیت مرغزار کی ہے۔ نعت دریا تو تقریر موج، نعت کہکشاں تو تقریر مسکراہٹ، نعت اگر پھول ہے تو تقریر پتیاں، نعت اگر پتیاں ہے تو تقریر اس پر بکھرنے والی شبنم ہے۔ لہذا اس مستحکم رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، ایک نئی فضا ہے، اس فضائے حقیقت کا انکشاف شاعر نے اس طرح کیا ہے۔ خطابت مسجدوں میں زینت محراب و منبر ہے، خطابت معرکوں میں تیر ہے تلوار ہے خنجر ہے، خطابت وجد میں آئی تو ہتھیار بن جائے گی، خطابت کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے گی، خطابت کی گل فشانی مسلم ہے زمانے میں، یہی نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ آئیے اس پیاری محفل کو آگے بڑھاتے ہیں، تقاریروں کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرات، حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان خود اور آپ کے والد ماجد ابو سفیان فتح مکہ کے روز ایمان لائے اور جنگ حنین میں شامل ہوئے۔ آپ اول مؤلفۃ القلوب میں سے تھے، مگر بعد میں پکے اور سچے مسلمان ہو گئے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محرروں میں سے ہیں۔ 163 احادیث آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ آپ ہوشیاری اور علم و دانائی بردباری میں بہت زیادہ مشہور زمانہ تھے۔ آپ کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الہی معاویہ کو حساب و کتاب سکھلائیے، الہی اس کو عذاب سے بچائیے۔ تو آئیے حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین کے اس عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں مدعو کرتا ہوں محمد ربانی سلمہ کو، جو درجہ عربی صوم کے طالب علم ہے، اس شعر کے ساتھ نبی کی تربیت پر وہ اٹھا سکتا ہے بس انگلی، نبی کی تربیت پر وہ اٹھا سکتا ہے بس انگلی، ہو جس کی تربیت بیکار مانو یا نہ مانو تم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ صدر محترم، معزز سامعین اور میرے پیارے دوستو، آج میں جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ کوئی معمولی ہستی نہیں، وہ ہے
حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیر معاویہ وہ صحابی ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، وہ صحابی ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، وہ صحابی ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، وہ صحابی ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاد کیا، وہ صحابی ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ وحی کو اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ جی ہاں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی تھے۔ سوچئے، وہ آسمانی کلام جسے جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتا اور پھر اسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ لکھا کرتے تھے، تو جس شخص نے قرآن کی خدمت کی کیا ہم اس پر زبان درازی کریں گے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی مہاجرین صحابہ میں شامل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو ان کی ایک مٹھی کے برابر اجر کو نہیں پا سکتے۔ میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو اختلاف ہوا وہ سیاسی اجتہاد تھا، نہ کہ دینی یا عقیدے کا۔ یہ وہ دور تھا جب امت فتنوں سے دو چار تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد انتشار پھیل چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے، مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی قصاص عثمان کے لیے اجتہاد کر رہے تھے، اور دونوں نے نیت میں اخلاص رکھا۔ ہم صحابہ کے جھگڑوں میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، سب کا ادب کرتے ہیں، سب کو مانتے ہیں۔ یاد رکھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے جو خدمات انجام دی ان کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ شام جیسے عظیم علاقے کو فتح کیا، رومیوں سے کئی جنگیں لڑی، اسلامی بحری بیڑا تیار کیا جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا، اپنی حکومت میں عدل و استحکام پیدا کیا، اور یہ سب انہوں نے نبی کی تربیت یافتہ ہو کر کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم صرف خیر کے کلمات کہتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرنا بدعت ہے، کیونکہ وہ صحابی ہے۔ اے نوجوانوں، ہمیں تاریخ کو پڑھنا ہے مگر تعصب کے بغیر، ہمیں صحابہ سے محبت کرنی ہے مگر پورے عدل کے ساتھ ہمیں دفاع کرنا ہے، تو صرف کسی ایک خاندان کا نہیں بلکہ اسلام کے ان تمام ستاروں کا جنہوں نے قرآن کو ہم تک پہنچایا۔ آج ہم دیکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں، کیا ہم ان لوگوں کے صف میں کھڑے ہوں گے جنہوں نے اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی؟ نہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم ہر اس ہاتھ کو روکتے ہیں جو قرآن کے لکھنے والے ہاتھوں پر تنقید کرے۔ اے اللہ، ہمیں حق پر چلنے، صحابہ کی عزت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔